تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، نالج فار کڈس میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو اللہ رب العزت اور فرشتوں کے بارے میں بتایا، اور آج پارٹ 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے نبی ہیں؟ اور کیا پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہیں جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تب فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں ہی خرابیاں کرے گا اور خون خرابہ کرتا پھرے گا۔ اے اللہ، کیا ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد انہیں دنیاوی چیزوں کے نام بھی سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ دنیا کا پہلا انسان جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے، یہ میرا کہنا مانتا بھی ہے یا نہیں، اور کیا یہ شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ جاتا۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے ملعون اور ابلیس قرار دیا۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اور یہ بہکاتا رہوں گا کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھانا، اس کے کھانے سے تم بھی فرشتہ بن جاؤ گے اور جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں برہنہ ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ تو دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے نکل جاؤ اور اب تم دونوں دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور یوں بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا خود اللہ رب العزت نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، تو نے ہم نے اپنے آپ پر اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، یوں اس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا، تو اللہ رب العزت اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طرح سے وہ دنیا میں دل لگاتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ان کی بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں، اور پہلے زمانے کے رول کے حساب سے، کیونکہ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے، انہی کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، جو کہ اب یہ منسوخ ہوا۔ اب یہ حکم پہلے جیسا نہ رہا۔ اس طرح سے دنیا آباد ہوتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ بیٹا، تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور بیٹا یاد رکھو کہ ہم اسی کھلے دشمن کے بہکاوے میں آ کر ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالے گئے تھے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھو کہ ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ شیطان کے راستے پر چل کر دوزخ میں جانا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی نیکی کاموں میں مدد کرتے رہنا ہے۔ یہی تمام باتوں کی تعلیمات حضرت آدم اپنے تمام اولادوں کو دیتے رہے، اور آخر کار 900 سال تک زندہ رہ کر اس دنیا سے وفات پا گئے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے، اس قصے سے، اس سبق آموز واقعے سے، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سنا اور کیا سمجھا، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر چل کر ہی اپنے آپ کو جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔